اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل دو مشہور فرزند آدم علیہ السلام ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر آباد کیا اور نسل انسانی کی ابتدا ہوئی تو ان کے ہاں دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ سیدنا آدم کی شریعت میں یہ دستور تھا کہ ایک مرتبہ کے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ کی لڑکی سے کی جاتی تھی، تو قابیل کے ساتھ جنم لینے والی لڑکی اقلیمہ تھی اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام غازہ تھا، جس کا حسن و جمال کچھ خاص نہ تھا، جبکہ اول الذکر یعنی اقلیمہ بہت حسین تھی۔ اصول کے مطابق اقلیمہ حابیل کی بیوی بننے والی تھی اور غازہ قابیل کی، مگر حسن و جمال کی بنا پر قابیل چاہتا تھا کہ اس کی شادی اس کے ساتھ جنم لینے والی اقلیمہ سے ہو، مگر آدم علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا کہ حکم الہی کے موافق ایسا ہونا ہے، مگر قابیل نے انکار کیا اور اپنے فیصلے پر مصر رہا اور اپنے والد آدم علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے رب العالمین کی طرف رجوع کیا تاکہ معاملہ حل کیا جا سکے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھی یہ بات سمجھائی کہ تو ایک فیصلہ عرضی کو بدلنا چاہتا ہے جو ناممکن سی بات ہے، میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انجام دیتا ہوں، اب میں اس کے فیصلے کے خلاف جا کر اس کے نافرمانوں میں سے نہیں ہونا چاہتا، مگر قابیل بضد رہا۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنا معاملہ چھوٹے صاحبزادے حابیل سے بیان کیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی حکم الہی کی خلاف ورزی کروں گا۔ اب قابیل نے چھوٹے بھائی حابیل سے کہا کہ تو اقلیمہ سے شادی کا ارادہ ترک کر دے، مگر حابیل نے کہا کہ میں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا، اس کی پیروی کروں گا اور مشیت ایزی کے بھی خلاف کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ بالآخر حکم الہی کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم فرمایا کہ دونوں راہ الہی میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبولیت حاصل کر گئی اقلیمہ سے اسی کا نکاح ہوگا۔ دونوں نے یہ فیصلہ قبول کیا۔ حابیل بھیڑ بکریوں والا تھا، اس نے ایک بہترین مینڈا پیش کیا۔ قابیل زمیندار تھا، اس نے ردی قسم کی کھیتی کا اناج پیش کیا۔ قبولیت اور عدم قبولیت قربانی کا معیار یہ تھا کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی اور جس کو جلا دیتی وہ قبول اور جس قربانی کو آگ نہ جلاتی وہ مردود ہوتی، تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ دیکھ لیا اللہ کی مرضی کیا ہے، لہٰذا اب تمہارا معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، اب تمہارا آپس کا جھگڑا اچھا نہیں۔ مگر قابیل نے انکار کر دیا کہ یہ فیصلہ تو مجھے قطعاً قبول نہیں ہے اور نہ باپ کا فیصلہ منظور نہ ہی اپنی پسند چھوڑوں گا۔ مگر قابیل کو یہ بات سمجھ نہ آئی تھی کہ اقلیمہ کو حابیل سے کیسے چھڑائے، کیونکہ اب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی صادر ہو چکا تھا، اب تو آدم علیہ السلام کے بس کی بھی بات نہیں رہی تھی۔ قابیل کی پریشانی حد سے بڑھ رہی تھی، کسی ایسی تدبیر کا متلاشی تھا تاکہ اس کا کام بن جائے۔ قابیل کو موت کا علم نہ تھا، انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ موت کو بھی مسلسل پیچھا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن قابیل نے ایک شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا جسے جانتے نہ تھے، اس کے ہاتھ میں سانپ تھا۔ اس بوڑھے شخص نے قریب آ کر قابیل سے کہا کہ کیا سوچ رہے ہو؟ قابیل نے کہا کہ یہ سانپ بھی شیطان کی ایک صورت ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ یہ شیطان بھی ہو تو اسے قابو میں رکھنا جانتا ہوں۔ پھر اچانک بڑے میاں کے ہاتھ سے وہ سانپ چھوٹ کر بھاگنے لگا۔ قابیل نے کہا کہ یہ سانپ تمہاری دسترس میں تھا، یہ تو بھاگنے لگ گیا ہے۔ قابیل نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ بڑے میاں تم تو کہتے تھے یہ نہیں بھاگے گا۔ بڑے میاں نے پتھر اٹھا کر جو سانپ کو مارا تو وہ اس کے سر پر لگا اور مر گیا۔ قابیل نے حیران ہو کر کہا کہ سانپ کو کیا ہو گیا؟
پتھر کی ایک ہی ضرب سے اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ بڑے میاں نے جواب دیا کہ پتھر سے میں نے اسے مار دیا ہے، اب یہ حرکت نہ کر سکے گا۔ اب قابیل نے سوال کیا کہ کیا ہر جاندار کو پتھر سے مارا جا سکتا ہے؟ بڑے میاں نے کہا ہاں، جب ایک جاندار مر جاتا ہے تو دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آتا۔ قابیل کو اب علم ہوا کہ موت بھی کوئی چیز ہے۔ قابیل اب اس تدبیر سے خوش ہوا کہ اب حابیل کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اب قابیل نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی سوچی اور حابیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تیرے قتل کے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اپنے خالق سے ڈرتا ہوں، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دوں گا۔ اگرچہ میں تجھ سے طاقتور ہوں مگر لڑنا پسند نہیں کرتا تاکہ میرے قتل کا جرم اور تمہارے دیگر جرائم کا بوجھ تنہا تم پر رہے اور تم اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا پاؤ۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر حابیل کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ حابیل سو رہے تھے کہ قابیل نے ایک پتھر لا کر مارا جس سے ان کا سر کچلا گیا اور وہ وہیں مر گئے۔ جبل قاسیون پر ایک غار موجود ہے جو خونی غار کے نام سے موسوم ہے۔ مشہور ہے کہ یہ مقتل حابیل ہے۔ مسند احمد میں ابن مسعود سے یہ روایت موجود ہے کہ ناحق کوئی بھی قتل ہو قابیل اس کے جرم میں حصہ دار ہوتا ہے کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ رائج کیا ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اپنے باپ آدم سے لاش کو چھپانے کی فکر ہوئی، لیکن ان کو لاش دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر اس کوے نے زمین کورید کر گڑھا کھودا اور مردے کوے کو اس میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال کر دفن کر دیا۔ قابیل کو اپنے اوپر افسوس ہوا کہ مجھ سے تو کوا سمجھدار ہے، پھر اس نے بھی قبر کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا۔ سیدنا آدم نے جبریل امین سے سوال کیا کہ میری اولاد تو موت کا علم نہ رکھتی تھی، تو ان تمام باتوں کا علم اسے کیسے ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا شیطان جو آپ کا ازلی دشمن ہے، اس نے قابیل کو یہ باتیں سکھلائیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد اب کس طرح نیکی کی رہنمائی کرے گی؟ حابیل کو تو قابیل نے قتل کر دیا جو کہ فسادی ہے، یہ تو فتنہ فساد برپا کرے گا۔ جیسے جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو حابیل کی جگہ ایک بیٹا دے گا جو نیک صالح ہوگا، خوبصورت ہونے کے ساتھ خوبصیرت بھی ہوگا، وہ اس کی نسل نیکی کی اشاعت کنندہ ہوں گے، فساد اور فتنہ کرنے والے اولاد قابیل سے ہوں گے۔ قرآن مجید میں حابیل کی قتل کا واقعہ اس طرح موجود ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 تا 32 ترجمہ اور سناؤ ان کو قصہ آدم کے 2 بیٹوں کا۔ بے کم و کاست جب پیش کی دونوں نے قربانی تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی اور نا قبول ہوئی دوسرے کی۔ اس نے کہا میں ضرور تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا حقیقت یہ ہے کہ قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں کی قربانی، اور اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے۔ یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جہانوں کا، البتہ میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ لے تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو اہل دوزخ میں سے، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ بالآخر مرغوب بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، اس کا قتل کر دیا اس نے اور ہو گیا وہ شامل نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کوریدنے لگا زمین کو تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا ہائے میری بدبختی، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ مثل اس کوے کے اور چھپا سکتا اپنے بھائی کی لاش؟ غرض کہ ہو گیا وہ نادم۔ اسی وجہ سے فرض کر دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ کہ جس نے قتل کیا انسان کو کسی انسان کے بغیر، یا جان لی ہو یا فساد مچایا ہو زمین میں، گویا اس نے قتل کر ڈالا سب انسانوں کو، اور جس نے زندگی بخشی ایک انسان کو تو گویا اس نے زندگی بخشی سب انسانوں کو۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔